اللہ کافروں میں، یہ جو لفظ ہے کافرین یہ جمع ہے، ایک کے لیے جمع کا صیغہ نہیں آتا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ آدم سے پہلے بھی کفر تھا۔ یہ جو فرمایا وہ تھا ہی کافر، اس کا مطلب ہے کہ آدم سے پہلے بھی کفر تھا۔ اچھا، اگر کفر تھا تو پھر ضروری ہے آدم سے پہلے ایمان، آدم سے پہلے ایمان، کیونکہ یہ ایک اصول ہے کہ قد تعرف اشیاء باضدادها، یہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی۔ مثلا خوشبو ہے تو خوشبو کی ضد ہے بدبو، روشنی ہے تو روشنی کی ضد ہے اندھیرا، عالم ہے تو عالم کی ضد ہے جاہل۔ عالم کا پتہ ہی تب چلے گا جب مقابلے میں کوئی جاہل ہو، خوشبو کا پتہ ہی تب چلے گا جب مقابلے میں بدبو ہو، روشنی کا پتہ ہی تب چلے گا جب مقابلے میں اندھیرا ہو۔ تو چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی۔ اگر آدم سے پہلے کفر تھا تو ضروری ہے کہ آدم سے پہلے ایمان بھی۔ یہ شیطان تو کافروں سے تھا، اب وہ ایمان والے کون تھے وہ سن لیں۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث حضرت سلمان سے مروی، وہ فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ میں نے حضور سے سنا، تو حدیثیں مرفوع ہے اور امام احمد بن حنبل نے المسند کے اندر نقل کی ہے۔ سعودی گورنمنٹ ساری حنبلی ہے، سعودیہ والے سارے امام احمد بن حنبل کو ماننے والے، ان کی کتاب ہے جو مسند امام احمد بن حنبل، اس میں لکھا ہے حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آدم سے پہلے ایمان والے کون تھے۔ آپ نے فرمایا کن تو آنا و علی، فرمایا ایک میں تھا ایک علی تھا، نوران نور تھے، بین یدی اللہ تعالی، اللہ کے ہاں، قبل ان یخلق آدم باربعۃ عشر الف عام، 14,000 سال آدم کی تخلیق سے پہلے ایک میں تھا ایک میرا علی تھا۔ پھر آگے فرمایا فلما خلق اللہ آدم، اور جب اللہ نے آدم کو بنانا چاہا، قسم ذلک النور جزئین، اللہ نے اس نور کو 2 اجزاء میں تقسیم کر دیا، فجز انا و جز علی، ایک میرا جز بن گیا ایک علی کا جز بن گیا۔ 3 باتیں پتہ چلی۔ علی کا ذکر سن کے اگر تھوڑی بہت اندر کیفیت بدل دی جائے تو یہ شکوہ حضور سے ہی کریں کہ آپ نے یہ کیوں نام لیا ہے، وہ خود بتائیں گے میں نے کیوں لیا ہے۔ میں تو نقل کر رہا ہوں نا، میں نقل کر رہا ہوں، بات آقا کی ہے۔ 3 باتیں پتہ چلی اس حدیث سے۔ ایک، آقا علیہ السلام اور مولا علی، ان کا آدم سے پہلے ہونا۔ 2، دوسری بات دونوں کا نور ہونا، اور تیسری بات دونوں کا 2 نہیں، دونوں کا 1 ہونا۔ آپ اس کی وجہ بھی سنیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہمیشہ اصل پہلے ہوتی ہے اور فرع بعد میں ہوتی ہے۔ جیسے آپ کے جیلم سٹی میں بینک ہیں، UBL، الائل، اس طرح کے بینک ہیں، وہ برانچز ہیں جو جیلم میں کھولی گئی۔ ہیڈ کوارٹر کسی کا لاہور ہوگا، کسی کا اسلام آباد، کسی کا کراچی ہوگا۔ جو ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اصل، اور برانچز کو کہتے ہیں فرع۔ تو اصل ہمیشہ پہلے ہوتی ہے اور فرع ہمیشہ بعد میں ہوتی ہے۔ ماں اصل ہے، باپ اصل ہے، اس لیے ماں باپ پہلے، اولاد فرع ہے، اس لیے وہ بعد میں ہوتی ہے۔ مکہ شہر کو کہتے ہیں ام القری، سب شہروں کی اصل۔ روئے زمین پر سب سے پہلے جو زمین کا ٹکڑا مارز وجود میں آیا اور انسانی آنکھوں نے دیکھا، وہ جگہ ہے جہاں آج کعبۃ اللہ ہے۔ اس کی وجہ سے پورے شہر کو کہتے ہیں ام القری، سب شہروں کی اصل اور باقی سارے فرع ہیں۔
تو اصل پہلے اور فرع بعد میں، نور مصطفیٰ یہ اصل ہے، اور پہلے اس لیے رکھی کہ نور مصطفیٰ سے سب نبیوں کو پیدا کرنا تھا۔ مولا علی کا نور اصل ہے، پہلے اس لیے رکھا کہ سب ولیوں کو مولا علی کے نور سے پیدا کرنا تھا۔ اور یہ بات میں نہیں کر رہا، ہمارے بڑے کر کے گئے، اور بڑوں میں ایک نام سن لیں، ان میں بڑوں میں ایک نام ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی، تفسیر کا نام ہے مظہری، سورہ کا نام ہے آل عمران، آیت ہے کنتم خیر امہ۔ اس آیت کے تحت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بات ہی بہت بڑی کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں نبوت سابقہ انبیاء کی تھی، مگر اس نبوت میں جو ولایت کا فیض تھا وہ مولا علی کا تھا۔ ایک قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ نور والے تھے، اور یہ جو شیطان ہے یہ ان میں نہیں گیا، کان من الکافرین، کن میں چلا گیا؟ بولو، کافروں میں چلا گیا۔ اب آگے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ، اب اللہ پاک نے اس کو فرمایا، قال، اللہ فرما رہا ہے یا ابلیس، اے ابلیس، ما منعک ان تسجد، کون سی شے رکاوٹ بن گئی تھی سجدہ کرنے میں؟ جب حکم میں نے دیا ہے تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب وہ بتا، وہ زبان پہ لا، تیرے اندر کیا ہے، تیرے اندر کیا فلم چل رہی ہے، وہ ذرا زبان پہ لا۔ اب دیکھیں جو اس نے کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ سجدہ نہیں کیا، سجدہ نہ کرنے پر اللہ پاک نے دھتکارا نہیں بلکہ صفائی کا موقع دیا۔ فرمایا بتا کیوں نہیں کیا؟ اندر کی بات زبان پہ لا۔ وہ جو اندر کی بات ہوتی ہے نا، یہ بندے کا ہوتا ہے عقیدہ۔ کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ۔ اس نے عمل سجدہ نہ کرنا یہ کیا ہے، عمل پہ اللہ نے اس کو مردود نہیں کیا، بلکہ کہا عقیدہ بتا، سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس سے یہ پتا چلا رب فیصلے عمل پہ نہیں کرتا، رب فیصلے عقیدے پہ کرتا۔ فرمایا عقیدہ بتا تیرا کیا، عمل چھوڑ جو بھی ہو گیا، میں تیرا عقیدہ جانچنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہی کہہ دیتا کہ میں بیمار ہوں، اس بھائی کا موقع دیا ہے، بھائی بتا تو صحیح۔ اب وہ بتا رہا ہے تو اس سے یہ پتا چلا کہ رب فیصلے عقیدے پہ کرتا ہے، لہذا عقیدہ درست رکھیں، مت کبھی ایسی نشستوں میں جا کے بیٹھیں جہاں عقیدے بگاڑے جاتے ہیں۔ یہ زبان کی، یہ زبان ہے نا، زبان فن سیکھ لیتی ہے بات کرنے کا، تو بات کرنے کے فن سیکھنے سے کوئی عالم دین تو نہیں بن جاتا۔ یہ مزاحیہ جو پروگرام ہوتے ہیں، یہ وہ باتیں ان سے زیادہ اچھی کر لیتے ہیں تو وہ عالم دین ہو گئے۔ یہ زبان کے چسکے میں نہ آئے، عقیدہ کبھی بھی اپنا ڈسٹرب نہ کرے۔ اگلی جو بات عرض کرنی ہے تو اللہ پاک نے اس کو جب فرمایا کہ بتاؤ تیرا عقیدہ کیا ہے، کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ اب ایک اور بات، یہ ساری باتیں آج میں کر رہا ہوں یہ میں سن کے آیا ہوں باتیں، اور ان باتوں کے تناظر میں یہ میں باتیں کر رہا ہوں۔ اب یہ جو اللہ سوال کر رہا ہے، کیا خیال ہے؟ اللہ سوال اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ جو لوگ آپ میں سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو نہیں پتا تھا تو اللہ نے اس لیے پوچھا ہے، ذرا ہاتھ تو کھڑا ہے، آپ بول کے بتائیں کہ اللہ کو پتا تھا، سجدہ کی پتا تھا، پھر بھی اس نے کیا کیا ہے؟ سوال۔ تو ایسی چیزیں حدیث میں بھی ملتی۔ کبھی حضور صحابہ اکرام سے پوچھتے تھے کہاں سے آ رہے ہو، ادھر کیوں نہیں ہو گئے، کیا کھایا، کیا معاملہ؟ حضور بھی ایسے سوال کرتے تھے۔ عام سطحی علم رکھنے والا بندہ جب یہ پڑھتا ہے وہ چھلک پڑتا ہے، کہتا ہے یہ دیکھو یہ حدیث، یہ حدیث، یہ حدیث، یہ حدیث، اس میں لکھا ہے حضور سوال کر رہے ہیں، تو پتہ ہوتا تو پوچھتے کیوں؟ اس کو کہتے ہیں اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی۔
اگر سوال کرنے کا یہی مطلب ہے کہ حضور کو پتہ نہیں معاذ اللہ، تو اپنے فتوے کا رخ تھوڑا سا اللہ کی طرف بھی کر دے۔ وہ بھی سوال کر رہا ہے ما مانا کن تسجدا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو سوال اس لیے نہیں کیے جاتے کہ پوچھنے والے کو پتہ نہیں ہے، سوال کبھی کبھار کیے جاتے ہیں کسی اور کی کھڑکیاں کھولنے کے لیے۔ تو اللہ نے سوال کیا، اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ یہ حدیث میں آیا ہے۔ یہ کون سی کتاب ہے میرے سامنے؟ قرآن ہے۔ حدیث میں یہ بات آ جاتی تو ہمارے ہاں ایک سوکھا معاملہ ہے، جہاں حضور کی شان کی بات ہے، دیکھو یہ حدیث ہی ضعیف ہے، سوکھی بات کہتے ہیں حدیث ہی کیا ضعیف، ادھر کہیں نا ذرا ضعیف پتہ چل جائے۔ اس نے کہا سوال میں کروں گا، جواب یہ بدبخت دے گا، اور بناؤں گا قرآن کی سیرت، تاکہ قیامت تک تمہیں پتہ چل جائے کہ عقیدہ ہوتا کیا ہے۔ اس نے قرآن کی سیرت بنا دی، فرمایا بتا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ اب وہ پھر بتا رہا ہے کہ مولا میں نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ اس نے آگے سے کیا بتایا؟ اس نے کہا باری طرح سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یعنی یہ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ تجھے کیسے پتا چلا؟ اب اللہ کا ظرف دیکھیں، اللہ ہے نا جو جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا بڑا ظرف ہے، اور اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ بندے کو آخری دم تک ڈھیل دیتا ہے کہ کبھی نہ کبھی سمجھ ہی جائے۔ ہم ہوتے تو ایسے پھٹافٹ فتوا لگا کے کر دے، مگر اللہ پاک اس کے آخر دم تک پوچھ رہا ہے کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ بہتر، تو اس سے بہتر ہے۔ اس نے پھر لاجک پیش کی، دلیل دی، اس نے کہا باری تعالیٰ مجھے اس طرح پتا چلا کہ خلقتنی من نار، تو نے مجھے بنایا آگ سے، وخلقتہ من طین، اس کو بنایا مٹی سے۔ جس شے سے میں بناؤں اس کے شعلے بلند ہوتے ہیں، وہ اوپر اٹھتی ہے، بلند ہوتی ہے۔ جس شے سے یہ بنا ہے وہ جاتے ہی نیچے ہے، لہذا میں بلند ہونے والی شے سے بنا تو بلند ہو گیا، یہ پست ہونے والی اور نیچے گرنے والی شے سے بنا تو یہ گر گیا، یہ پست ہو گیا۔ یہ اس نے اپنا وہ دعوے کی دلیل دے دی۔ آپ نے فرمایا بدبخت، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں کہ میری بارگاہ میں بلند کیسے ہوتے ہیں، میری بارگاہ سے کوئی گرتا کیسے ہے۔ یہ یہاں اصول ہی نہیں ہے ایسا، تو مولا تیرا اصول کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے میری بارگاہ کا اصول یہ ہے کہ یہاں جو جتنا اکڑے گا اس کو اتنا کاٹ دیا جائے گا، اور جو جتنا جھکے گا اس کو اتنا اٹھا دیا جائے گا۔ یہاں اصول ہی کچھ اور ہے، جتنا جھکتے جاؤ گے میری بارگاہ میں اتنا میں تمہیں بلند کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ اس نے کہا، اپنی وجہ پیش کی کہ میں نے اس لیے سجدہ کیا۔ اب ایک اور بات، یہ تو اس نے کہا کہ میں آگ سے ہوں اور یہ مٹی سے، کیا خیال ہے یہ اس نے جھوٹ بولا تھا؟ یہ سچ بولا تھا اس نے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا خلق الجان من مارج من نار، کہ جنوں کو کس سے پیدا کیا؟ آگ سے۔ یہ بات اللہ خود کہہ رہا کہ جنوں کو آگ سے بنایا، اللہ کی کہی ہوئی بات اس نے نقل کر دی شیطان نے۔ مولا سچ بولنے پر تو نے اس کو نکال دیا۔ فرمایا یہ وجہ نہیں ہے اس نے سچ بولا ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ سچ وہ بول بیٹھا ہے نبی کی بے ادبی میں، یہ جگہ نہیں تھی یہ بات کرنے کی۔ تو بڑے بڑے ایسے سچ ہیں جو نبی کی بے ادبی اور گستاخی میں بولے جائیں، وہ فرماتا ہے میں سچ نہیں دیکھتا، میں دیکھتا ہوں اس کا ادب کیا جائے، وہ یہ دیکھتا ہے۔ ایسی چیزیں حدیث میں نہیں ملتی بلکہ قرآن میں۔ یہ میری گفتگو کا مغز ہے۔ جہانگیر والوں تمہاری سماعتوں کو بھی سلام، بڑی توجہ سے سن رہے ہو، یہ مغز ہے میری گفتگو کا۔
تو یہ سمجھ آ گئی اگر آپ کو، تو گرم ہوا کے لپیٹے میں آپ کبھی نہیں آئیں گے۔ قرآن پاک میں خود ایک مقام ہے، جب حضور اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو عرض کرتے ہیں مولا میں کچھ بھی نہیں، تو ہی تو ہے۔ ایک اور مقام ہے جہاں آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں مولا میں اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں۔ ایک اور مقام ہے جہاں آقا علیہ السلام نے علم کی نفی بھی کر دی، فرمایا میں کچھ بھی نہیں جانتا، مولا سب کچھ تو ہی جانتا۔ یہ سچ پڑھ کے آپ اپنے نبی کی شان اس میں بے ادبی کریں تو آپ کہیں میں نے سچ بولا ہے، اللہ آپ کے سچ کو کہاں رکھے گا؟ وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ نبی کا ادب کیا یا نہیں کیا۔ یہ چیزیں ہیں سچ، مگر یہ آقا نے اس وقت عرض کی اللہ کی بارگاہ میں جب حضور عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، اور جب عبادت کے لیے کھڑا ہوا جائے تو اس کی بندگی کا حق بنتا ہے کہ آقا عرض کرتے مولا تو ہی تو ہے، سب کچھ میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو ہی جانتا ہے مولا میں کچھ نہیں جانتا، مولا میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ یہ حضور کا مقام بندگی ہے، کمال درجے کی بندگی، کہ جہاں جا کے حضور اپنی نفی کر رہے ہیں۔ یہی بات کلمہ توحید میں بھی لا الہ الا اللہ، پہلے نفی پھر اثبات، جیسے یار حضرت سید سلطان باہو رحمہ نے فرمایا نفی اثبات دا پانی ملیا، تو پہلے نفی کی جاتی ہے اپنی ذات کی، ہر شے کی نفی ہوتی ہے، پھر اس بات کا بیج لگتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے پہلے نفی کی۔ یہ اللہ کی بندگی میں جب آپ کھڑے تھے حق بنتا تھا کہ حضور علیہ السلام عرض کرتے مولا سب کچھ تو جانتا ہے، لیکن یہ حضور کا مقام نہیں ہے، یہ حضور کا مقام بندگی ہے، اور ہم نے حضور کو جس نظر سے دیکھنا وہ مقام بندگی نہیں، وہ مقام محبوبیت ہے۔ یہی محبوب ہے کہ جب مکہ کی وادیوں میں چلتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے میرے حبیب میرا دل کہتا ہے کہ میں اس شہر کی قسم کھاؤں، کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، حبیب آپ کے قدم کبھی حضور کنکریاں مارے تو اللہ کا فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، محبوب آپ نے کنکریاں نہیں ماری کہ میں نے ماری۔ کبھی اللہ فرماتا جس نے حبیب کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ کبھی فرماتا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محبوب نے فرماؤ اگر میرا محبوب بننا چاہتے ہو تو میرے پاؤں کے نشانوں کو قبلہ و کعبہ بناؤ۔ تو یہ حضور کا مقام محبوبیت ہے، اس نظر سے دیکھو جس نظر سے رب دکھانا چاہتا ہے، اور وہ تو حضور کا مقام بندگی ہے، اور اس مقام کا تقاضا تھا کہ حضور علیہ السلام عرض کرتے مولا میں کچھ بھی نہیں۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا ہوں، تو بڑے بڑے ایسے سچ اگر نبی کی بے ادبی میں بول دیے جائیں تو اللہ نکالنے میں لمحہ بھی نہیں لگاتا۔ جب اس نے یہ کہا تو آگے سے اللہ پاک نے فرمایا فاخرج، دفع ہو جا میری بارگاہ سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا، اب باہر نکل کے اس نے پوچھا، پہلے تو دلیلیں دیتا رہا یہ فرمایا فاخرج، دفع ہو جا۔ باہر نکل کے پوچھتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا؟ یہ باہر آ کے اس نے پوچھا کہ مجھے کیوں نکالا؟ فرمایا نادان، تجھے نکالا ہی نبی کی بے ادبی کی وجہ سے۔ اصول بنا دیا کہ اب روئے زمین پر قیامت تک جہاں بھی جو اس کے محبوب کی بے ادبی کرے گا، چاہے وہ قانون سازی کی شکل میں ہو، لیجسلیشن کی شکل میں ہو، کسی جگہ وہ قرارداد پیش کرنی ہے اس شکل میں ہو، یا خاموشی کی شکل میں ہو، جہاں بھی کوئی اس کی بے ادبی کرے گا اللہ اندر سے بیٹھے ہوئے کو پکڑ کے فاخرج، دفع ہو جا۔ تو پہلا خارجی روئے زمین پر شیطان بنا۔ فاخرج کا یہی معنی ہے
پہلا خارجی شیطان بنا. کس وجہ سے؟ گستاخی رسول کی وجہ سے. اب یہاں گفتگو ختم ہو سکتی ہے، میں تو سٹیپ لے کے جہاں آپ کہیں گے میں ختم کر دوں گا گفتگو. بتائیں وہ آگے تھوڑا سا چلا جائے. 2-4 بندے بول رہے ہیں، سارے بولیں گے پتہ چلے. دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل IMS چینل، اسلامی میسج سروس.